بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر اسلامیات کے اوپر ہے اور اسلامیات کا ٹاپک ہے اکانومک سسٹم آف اسلام۔ اسلام کا جو نظام معیشت ہے اس کی ڈسکشن کروں گا میں آپ کے ساتھ۔ یہ لیکچر 1 ہے، یہ 2 سے 3 لیکچر کے اندر ختم ہو جائے گا۔ یہ جو اسلام کا جو مکمل نظام ہے معیشت کے اوپر، اس کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ریٹن میٹیریل جو ہے وہ میں اس کا لنک دے دوں گا اپنی ویب سائٹ کا، اس کے اوپر میں ریٹن میٹیریل رکھ دوں گا، آپ وہاں سے اس کو مزید ڈیٹیل میں اور اتھینٹک سورس آف انفارمیشن کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو لیکچر کو میں نے بنایا، میرا نام نیو ویب سائٹ ہے، اور آج 14 جولائی 2020 ہے، یہ 2020 ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسلام کے نظام معیشت میں سود کو ذرا ڈسکس کریں گے کہ پہلی چیز جو ہمارا اسلامک اکنامک سسٹم ہے، کیا وہ سود کو الاؤ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام سود کو الاؤ نہیں کرتا ہے، سود کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ذرا تھوڑی سی ہم دیکھتے ہیں کہ سود جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کو ربا کہتے ہیں، اور اگر ہم اس کو لغوی اعتبار سے یا گرامیٹیکل میننگ سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا یا زیادہ ہونا۔ اس کے علاوہ پھر اگر ہم اصطلاحاً دیکھیں تو اس سے مراد ہے کہ مال میں وہ زیادتی یا اضافہ، یعنی کہ مال کے اندر تھوڑا بہت جو انکریمنٹ لگتا ہے، اگر وہ انکریمنٹ ایک سرمایہ دار اپنے مقروض کو قرض کی ادائیگی کی مہلت دے کر حاصل کرتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی سرمایہ دار کسی کو قرض دیتا ہے اور وہ قرض کہتا ہے کہ آپ نے واپس کرنا ہے ایک ٹائم پیریڈ لگا کر، اور اس کے اوپر وہ اضافی چارج کرتا ہے، تو اس کو اسلام سود قرار دیتا ہے۔ تو اسلام نے سود کو چھوٹی اور بڑی ہر طرح کی صورت کے اندر اس کو ممنوع کیا ہے، شرعی طور پر اس کو ممنوع کیا ہے۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں کیا ہے۔ میں ایک آیت آپ سے اس کا ترجمہ شیئر کر رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آپ کو اس کی ڈیٹیل اس کے اندر مل جائے گی، میں نیچے لنک دے دوں گا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے، مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو، یعنی کہ وہ روز قیامت پہچانا جائے گا، جو بدحواس شخص ہوگا اس کو جو ہے وہ سود کے زمرے میں گردانا جائے گا۔ دوسری قرآن کی آیت یہ ہے، وہ بھی سورۃ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی کہ اب صدقہ دو گے تو مال بڑھے گا، سود کھاؤ گے تو اس سے جو ہے وہ اللہ اس کو مٹائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، دگنا اور چگنا کر کے سود مت کھاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کے علاوہ پھر اب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ حدیث میں یہ ہے کہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور کھلانے والے، سودی تحریر یا حساب کتاب لکھنے والے اور سودی شہادت دینے والوں پر لعنت فرمائی کہ یہ سب لوگ گناہ میں برابر شریک ہیں، یا گناہ میں برابر ہیں۔ یہ المسلم کی حدیث ہے۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو ریفرنس بھی دیتا جا رہا ہوں، ساتھ آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں مل جائے گی نیچے لنک میں۔ اب 2-3 آیتوں کے ساتھ اور 2-3 جو ہے وہ حدیثوں کے ساتھ میں اس کو مینیج کرتا جا رہا ہوں، کیونکہ یہ کافی بڑا لیکچر ہے، اس کے اندر 10-12 ٹاپک آئیں گے اس کے اندر۔ یہ پہلا ابھی سود کا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اس میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے ادنا ترین ایسا ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ تو یہ سنن کی حدیث ہے، سنن میں روایت ہے۔ اس کے علاوہ پھر اگر اب ہم دیکھیں تو دور حاضر میں سود کو ایک معاشی برائی، اکانومک ایول تسلیم کیا گیا ہے، اور اس کے برے اثرات اور نتائج جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں سامنے ہیں۔ یہ اپنے اندر روحانی، اخلاقی، معاشرتی، سیاسی اور معاشی نقصانات لیے ہوئے ہیں۔ تو ذرا ہم اس کے سب سے پہلے سود کے معاشی اور روحانی روحانی اور اخلاقی نقصانات ہیں اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کی جو اہم ترین چیز ہے نا، انسان کے اندر میٹیریل سے ہٹ کر، انسان کے جو مادی وجود سے ہٹ کر دیکھا جائے تو وہ انسان کا اخلاق ہے۔ اخلاق انسان کے کردار کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر روح اور اخلاق، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ انسانیت کے جوہر عظیم کنسیڈر ہوتے ہیں۔ ان دونوں پر اگر
کوئی قاری ضرب لگاتا ہے نا تو وہ سود لگاتا ہے. تو سود کھانے سے انسان کے اندر اخلاقی پستی پیدا ہوتی ہے، انسان خود غرض ہو جاتا ہے، اس کے اندر حرص و ہوس، وہ کہتا ہے کہ مزید سے مزید میں مال اکٹھا کروں، وہ بخل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ سنگ دل ہو جاتا ہے. اس کی مثال آپ ذرا یہودیوں کو دیکھیں، وہ بڑے سنگ دل اور پتھر دل لوگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ان کے اندر تنگ نظری جیسی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کے برعکس انسان میں جو ہمدردی، اخوت، فراخ دلی اور احسار جیسی صفات ہونی چاہیے یا ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ اس کے برعکس. اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں سودی معیشت کے معاشرتی کیا نقصانات ہیں ہمارے اوپر. تو اس میں ہم ذرا سودی معیشت کے معاشرتی نقصانات ذرا دیکھتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ملک کا جو نظام حکومت چلانے کے لیے اکثر دوسرے ممالک کے ساتھ ہم معاہدات بھی کرتے ہیں، اور اس میں معاہدات میں مالی قرضے وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ان میں سود کا عنصر شامل ہو جائے تو جس ملک نے قرضہ لیا ہوتا ہے تو اس کے اندر دوسری قوم کے بارے میں نفرت، خود غرضی اور حسد کے جذبات جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ آپ اس کی مثال آپ ہمارے ملک پاکستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کیسے ہم ملک ہمیں قرضہ دیتے ہیں ان کے بارے میں ہماری کیا رائے ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایک کولڈ وار کی سچویشن اس میں پیدا ہو جاتی ہے. سود کے اثرات جو ہے وہ تمام قوم پر پڑتے ہیں، وہ پوری قوم کے اوپر ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہ سود. تو اس لیے جو مقروض ملک ہوتا ہے اس کی جو عوام ہوتی ہے اس کے اندر آٹومیٹک جو ہے وہ نفرت کا ایلیمنٹ اور حقارت کے جذبات دوسری قوم کے بارے میں پروان چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ سود کے سیاسی نقصانات ہم ذرا دیکھتے ہیں. سود کی وجہ سے ہم جب کسی دوسرے ملک سے سود لیتے ہیں تو اس سے ہمارے تعلقات ڈسٹرب ہوتے ہیں. جو سیاسی معاہدات ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ جو کرنے ہوتے ہیں وہ خسارے میں پڑ جاتے ہیں. میں اس کی آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ہم IMF اور ورلڈ بینک سے قرضہ لیتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ پاورفل ہولڈ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے. پاکستان نے ایران کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن کا منصوبہ کیا تھا، لیکن ہم نے ان سے قرضہ لیا ہوا تھا، سو ہمیں انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو بند کرتے ہیں. دوسری مثال میں بھی ذرا فریش دیتا ہوں، آنے والے میں لیکچر میں تو بتاؤں گا بھی. یہ جو ہم نے چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے ہمارے ملک میں $62 بلین کی سی پیک کے اندر، ہمیں جب پاکستان میں عمران خان نے گورنمنٹ سنبھالی ہے تو ہمیں $12 بلین کا بیل آؤٹ پیکج چاہیے تھا. تو IMF نے کہا تھا، یہ بلکہ نیو یارک ٹائم کے اندر ایک آرٹیکل بھی چھپا تھا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ معاشی مدد چاہیے تو آپ کو ہم $12 بلین کا پیکج دینے کے لیے تیار ہیں. آپ ایک تو بتائیں جو ہمیں چین سے معاہدے کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن بتائیں، اور دوسرا یہ پیسہ جو ہے وہ سی پیک کے قرضے اتارنے کے لیے نہیں دیا جائے گا. اس کے علاوہ میں آپ کو جسٹ مثال دے رہا تھا. تو اس سے پھر یہ ہے کہ عالمی لیول کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. سیاسی برتری وہی ملک حاصل کرتا ہے جو سود دیتا ہے دوسرے ملک کو. ٹھیک ہے جی، جبکہ جو مقروض ملک ہوتا ہے وہ غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سیاسی ڈکٹیشن لیتا ہے اس سے. بہرحال اس کے علاوہ پھر سود کے معاشی نقصانات دیکھتے ہیں. غریب طبقے کی پہلی تو بات یہ ہے کہ مصیبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، عوام الناس کی قوت خرید میں کمی ہو جاتی ہے. پھر جو ہماری جو روزمرہ کی اشیاء ہوتی ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اس کی سمپل سی مثال ہے، جب آپ قرضہ لیں گے، قرضہ واپس کرنے کے لیے آپ مزید کوئی نہ کوئی سورس آف انکم ان کو جنریٹ کر کے دیں گے، تو جو آپ نے کسی ٹیرف بجلی کا جو یونٹ ہے وہ ₹3 کا تو ₹3.5 کا آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ پھر ارتکاز دولت ہو جاتی ہے، ہارڈنگ شروع ہو جاتی ہے، ایکومولیشن آف ویلتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگ پیسہ ہی نہیں اپنا باہر نکالتے ہیں، سرکولیشن آف منی رک جاتی ہے، قرض حسنہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ایک میسیو لیول کے اوپر ملک کے اندر اکانومک کرائسس آنا شروع ہو جاتا ہے، اکانومک ایکسپلائٹیشن شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جو بچتیں ہمارے ملکوں میں فقدان کیوں ہیں بچتوں کا، ہم لوگ پیسہ کیوں نہیں جمع کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سود کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ ٹیکسز کی صورت میں ادا کرنا پڑتا ہے. ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اوبیسلی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنا ہمارا ڈیفنس کا بجٹ ہے اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ ہم سود کی مد میں ادا کرتے ہیں. تو اگر یہی پیسہ عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر لگے تو کام کتنا بہتر ہوگا. اس کے علاوہ پھر جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ عیش پرست زندگی سے ان سے محبت کو کرتے ہیں، جس سے پھر سماجی برائیاں جنم لیتی ہیں، کلبز اور اس طرح کے ماحول پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر اقتصادی ترقی میں رکاوٹ ہوتی ہے. سود کے بارے میں نے ایک دفعہ ایک جگہ پر انفارمیشن پڑھی تھی، اس نے کہا تھا
بندے نے جس نے بھی انفارمیشن یہ لکھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دور جدید میں جس وقت سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ڈی کولونائزیشن ختم ہوئی ہے، انہوں نے کہا اب کسی ملکوں میں فوجی تعینات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک ملک کو ایک بینک کافی ہوگا غلام بنانے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کوئی فورن فورسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ہمیں ہر روز جو ہے وہ کوئی 7-8 ارب ڈیلی جو ہے وہ ہم IMF ورلڈ بینک کے اداروں کو ہم ریٹرن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اسلام کا اکنامک سسٹم کا جو پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اجتماعی مفاد کو انفرادی مفاد پر ترجیح حاصل ہے۔ دیکھیں، اگر ایک فرد کو آپ فائدہ دے رہے ہیں اور اس سے اگر میجورٹی کا لاس ہو رہا ہے تو اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہم نے ذرا دیکھنی ہے۔ پہلا جو پلر ہے اسلام کا اکنامک سسٹم کا کہ سود کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا، اگر ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے ایک فرد کے فائدے سے میجورٹی کا لاس ہو رہا ہے تو ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، اسلام کا جو نظام معیشت ہے نا، اس میں اگر ایک فرد ہے، انفرادی ایک فرد ہے، اسلام اس کی ملکیت کی نفی نہیں کرتا۔ اس کی اگر کوئی پراپرٹی ہے، اسلام اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، بلکہ اس کی جو اشیاء منقولہ ہے جیسے زمین، ذرائع پیداوار بھی پر بھی حق ملکیت اسلام تسلیم کرتا ہے۔ اور ان کے اموال میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الزاریات میں کہ اور ان کے اموال میں سائل اور محروم یعنی کہ سب کا حق مقرر تھا، یعنی کہ جو مال ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں سب کا حق ہے۔ اسی طرح کسی فرد واحد یا افراد جماعت کو اسلامی معاشرے میں ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ انہیں معاشی مفاد کے ایسے حقوق کا مالک بنا دیا جائے جس سے جو ہے وہ عوام کے حقوق ڈسٹرب ہوں یا حقوق پر ضرب لگتی ہو۔ یعنی کہ ایک شخص سے اگر یا کوئی کسی ایک جماعت کو بھی آپ جو ہے وہ ایسے حقوق کا مالک نہیں بنا سکتے جس سے پوری عوام متاثر ہوتی ہو۔ تو یہ بڑا اسلام کا زبردست اکنامک سسٹم ہے۔ یہ میں پوری کتاب کا آپ سے جو ہے وہ خلاصہ شیئر کروں گا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اس کے علاوہ اسی وجہ سے اسلام نے پھر جو ہے وہ اجتماعی مفاد کو انفرادی مفاد پر ترجیح دی ہے۔ تو حدیث رسول اس کے اوپر دیکھتے ہیں۔ البیس بن حمال کہتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معرب جگہ کا نام ہے اور اس میں کوئی نمک کی جھیل تھی اور اس کو وہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ یہ بطور عطیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ایک شخص جو وہاں پر موجود تھا اس نے یہ دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے نمک کا ہمیشہ جاری رہنے والا جو ہے وہ خزانہ کیوں اس کے حوالہ کر؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو آپ نے پھر اس کو واپس طلب کر لیا۔ تو اس کے علاوہ پھر یحییٰ بن آدم قریشی لکھتے ہیں کہ جس زمین کو وہ بلال کاشت نہیں کر سکتا تھا، حضرت عمر نے اس سے وہ لے کر وہ زمین غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ کتاب الخراج کے اندر یہ بات درج ہے۔ یہ حضرت عمر نے بھی اپنے دور میں جس وقت ایران وغیرہ اور یہ شام کے علاقے فتح کیے ہیں تو انہوں نے پھر اس طرح لوگوں میں جو میجورٹی کے پاس اسی وجہ سے ایکسیپٹڈ نہیں ہے، جو لینڈ لارڈ کا سسٹم ہے وہ یہی سسٹم ہے کہ ایک کا مفاد ہوتا ہے، اس سے لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کا۔ 200 مربع زمین ہے، 800 مربع زمین ہے لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ لوگ جو ہے وہ روٹی کھانے سے تنگ ہیں، خود وہ کاشت نہیں کرتے ہیں اور دوسروں کو دیتے نہیں ہیں، مزارے رکھے ہوئے غلام بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ سندھ میں اس کی بہت بڑی آپ کو اگزامپل مل سکتی ہے۔ اسلام کا جو پہلا پلر ہے وہ سود کے خلاف، میں نے اس کی کافی ساری اگزامپل دی۔ دوسرا یہ ہے کہ اجتماعی مفاد کو بچانا ہے۔ ایک فرد کو اتنا فائدہ نہیں دے سکتے جس سے اجتماعی مفاد کو نقصان ہوتا ہو، جیسے لینڈ لارڈ کی میں نے مثال دی ہے آپ کو۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ میں کمنگ لیکچر میں ڈسکس کروں گا۔ اور لیکچر کا اختتام ہو گیا ہے اور اس کا ریٹن میٹیریل میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا لنک دے دیتا ہوں، آپ اس کو جو ہے وہ وہاں پر سن لیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔